ناظرین السلام علیکم۔ 5 سال، جی ہاں، پورے 5 سال کے بعد سچ کو زبان ملی ہے۔ تبلیغی جماعت کے خلاف لگائے گئے الزامات، جنہوں نے ہزاروں زندگیاں ہلا کر رکھ دیں، مساجد کو مشکوک، جماعتیوں کو گناہ گار اور مسلمانوں کو وبا کا ذمہ دار بنا دیا، بالآخر خود عدالتی کٹہرے میں جھوٹ ثابت ہوئے۔ دہلی ہائی کورٹ کی جسٹس نینا بنسل کرشنا نے تبلیغی جماعت کے 70 ارکان پر درج تمام 16 FIR کو خارج کرتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ چارج شیٹس آر کوائشڈ، یعنی یہ پورا مقدمہ جھوٹ، تعصب اور بدنیتی کا ایک قانونی مسودہ تھا جو اب ردی کی ٹوکری کی زینت بن چکا ہے۔ ایک سوال جو مقدمے سے بڑا ہے، جب کورونا کی پہلی لہر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تب دہلی کے نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کا اجتماع راتوں رات قومی جرم بنا دیا گیا۔ ٹی وی چینلز نے اسے کورونا جہاد کا نام دے کر اپنی ریٹنگ کی بھوک مٹائی۔ کیجریوال حکومت نے روزانہ کے اعداد و شمار میں صرف تبلیغی جماعت کے اعداد کو نمایاں کر کے تعصب کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پولیس نے دفعات کی بھرمار کر دی، جیسے کہ نیت جرم کی تصدیق پہلے ہی ہو چکی ہو۔ آج جب عدالت نے ان الزامات کو خارج کر دیا ہے تو اب صرف ایک قانونی فیصلہ نہیں آیا، بلکہ ایک میڈیا سازش، ریاستی تعصب اور اجتماعی نفرت کا پردہ چاک ہوا ہے۔ یاد ہے وہ شامیں جب نیوز رومز میں نفرت کا بخار چڑھا ہوتا تھا، کورونا بم، مسلم وائرس، مولوی بم جیسے عنوانات، چیختے اینکرز اور وہ نفرت انگیز ہیش ٹیگز۔ کیا اب وہی اینکرز معافی مانگیں گے؟ کیا کوئی ڈیبیٹ اس فیصلے پر بھی ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ سچ ان کے اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ اروند کیجریوال نے بطور وزیر اعلیٰ روزانہ بریفنگ میں تبلیغی جماعت کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے خود اپنے سیکولر چہرے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ آج جب عدالت نے ان الزامات کو رد کر دیا، وہ خاموش ہیں۔ یہ خاموشی خود ایک اعتراف ہے تعصب کا، موقع پرستی کا اور اخلاقی دیوالیہ پن کا۔ یہ مقدمہ صرف چند جماعتیوں کے خلاف نہیں تھا، یہ ایک پورے مذہب، ایک پوری کمیونٹی کو مجرم بنانے کی منظم کوشش تھی۔ لاکھوں مسلمان سماجی بائیکاٹ، تانوں اور امتیازی سلوک کے نشانے پر رہے۔ یہ ہندوتوا سیاست کا وہ ہتھیار تھا جسے میڈیا نے تلوار بنا کر استعمال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو ریاستی معاوضہ ملے گا جن کی زندگیاں برباد ہوئیں؟ کیا میڈیا کے جھوٹ پر کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا عدالتیں میڈیا ٹرائل کو روکنے کے لیے کوئی اصول طے کریں گی؟ کیا کیجریوال حکومت قوم سے معافی مانگے گی؟ کیا ہم اب بھی کورونا جہاد کہنے والوں کو اپنا رہنما مانتے رہیں گے؟ بے شک عدالت نے اپنا فرض نبھایا ہے، سچ کو دستاویزی حیثیت مل گئی، مگر 5 سال تک جس طرح مذہبی آزادی، آئینی تحفظ اور انسانی شرافت کا گلا گھونٹا گیا، اس کا ازالہ کسی ایک فیصلے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عدالتی جیت ضرور ہے، مگر ہماری ہار اب بھی زندہ ہے، اخلاقی، سماجی اور صحافتی۔